عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، بند کر لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مخصوص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ٹہرنا۔ رمضان المبارک کی عبادات میں اعتکاف بھی ایک خاص عبادت ہے جو اسی ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی شخص پورا سال بھی اعتکاف میں بیٹھا رہے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے پہلے 20 دن بھی اعتکاف بیٹھا رہے تب بھی آخری عشرے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اعتکاف کی ہے وہ آخری عشرے کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اہم سفر پیش نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بھی اعتکاف سے ناغہ نہیں کیا، ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہا ہے کسی سفر کی وجہ سے، آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس بات پر کاربند کرنے کے لیے کہ وہ پچھلے سال اعتکاف رہ گیا تھا تو 10 دن اضافی کریں۔ اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ معتکف چونکہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، وہ چونکہ ہر ٹائم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہ رہا ہے، اور اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں جن میں لیلۃ القدر جو ہے ان کو تلاش کرنا ہے اور ان کی فضیلت ہے، تو وہ معتکف ان کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان راتوں میں بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا، لہٰذا طاق راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر ہوگی سمجھو معتکف اس کی فضیلت کو پا لے گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نظر مان لے، منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ اب وہ جو اعتکاف اس کا ہے وہ غیر رمضان کی بھی وہ منت کر سکتا ہے، رمضان کی منت بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ سال جو ہے میرا یہ کام ہو جائے تو آئندہ سال جو رمضان آئے گا اس کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف کرنا واجب ہے، یہ اس پر ضروری ہے، یہ تو اس نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت اعتکاف یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دن میں کیا ہے اور جس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ ایک اعتکاف ہے نفل اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر وہ مسجد میں ٹھہرے گا وہ اعتکاف کا ثواب وہ پا لے گا، اور اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں نفل اعتکاف کے لیے۔ بعض مساجد میں نے بھی لکھا دیکھا ہے کہ وہ جہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا لکھی ہوتی ہے اس کے نیچے وہ اعتکاف کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے، نبوی تو سنت الاعتکاف لکھ دیتے ہیں، تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا، وہ دعا درست نہیں ہے۔ سنت اعتکاف صرف اور صرف رمضان کے آخری عشرے کا ہے، باقی جب ہم مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کریں تو وہ مطلق اعتکاف ہے، وہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے نویت الاعتکاف، یا یہ ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نویت سنت الاعتکاف، یا یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کر سکتا ہوں، تو یہ نفلی اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے اور مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے پورے سال میں اس موقع کے اس مسنون عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ہمیں بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نہ معلوم کہ زندگی دوبارہ وفا کرے یا نہ کرے، اس بار تو ہم عزم کر ہی لیں کہ انشاءاللہ العزیز اعتکاف میں ضرور بیٹھیں گے اور مساجد کو آباد کریں گے، اور محلے کی مسجد جو ہے وہ اس میں اعتکاف بیٹھنا محلے والوں پر فرض علی الکفایہ ہے، کہ جس میں نماز ہو رہی ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو اس کو اعتکاف سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو سارے محلے والوں کی طرف سے کافی ہو گیا،
ورنہ یہ ہے کہ سارے محلے ہوں گے۔ اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا قرب بڑھتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کیا ہی کرتا ہے۔ معتکف اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے، وہ شیطان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہو سکتی۔ شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت ہے۔ اعتکاف میں فرشتوں کی ہم نشینی ہے، معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوسی شمار ہوتے ہیں اعتکاف والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اعتکاف کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ نے کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا سوائے ایک بار کے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدق دل اور خلوص کے ساتھ اعتکاف بیٹھے، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اہمیت نصیب فرمائے اور